لیکن مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں اسرائیل ڈاکٹر صاحب اپنی بدماشی تو چاہتا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ چاہتا ہے کہ میں ری شیپ کروں سارا مڈل ایسٹ، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسرائیل بھی کیا افورڈ کرتا ہے کہ جن ممالک نے ابراہیم اکارڈ سائن کیے، یو اے ای ہے، موراکو ہے، بحرین ہے، یو اے از دا موسٹ امپورٹنٹ میرے خیال میں ان تمام ملکوں میں، ایجپٹ وغیرہ کی پہلے پیس ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں، جارڈن کی ہوئی ہوئی ہیں، اگر یہ لوگ کم از کم یہی تعلق توڑنا شروع کر دیں یا ڈیڈ لائن دے دیں، کیا اس سے ایک بہت بڑا پریشر بڑھ نہیں جائے گا ٹرمپ کے اوپر بھی؟ بیکاز ٹرمپ بھی تو پیس میکنگ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے نا، اس کو بھی تو مڈل ایسٹ میں تنہا نہیں ہونا، دنیا میں تو اس وقت ہوئے ہیں۔ آئی ڈو تھنک کہ اس سے آپ نے سوال جس طرح فریز کیا ہے رائٹ، اس سے ٹرمپ پہ پریشر بڑھے گا۔ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ نیتن یاہو چینج ہوگا۔ نیتن یاہو میرے خیال میں اس وقت ریشنل ایکٹر نہیں ہے، وہ میسیانک ایکٹر ہے۔ وہ ایک بالکل ایک یقین پہ ہی تھنکس کہ دس از دا مومنٹ، اس نے ہسٹری کو جو ہے نا 5000 سال کی ہسٹری کو تبدیل کر دینا ہے، اینڈ وہ اس کے ذہن میں نہ صرف پیس کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ریشنلٹی کا انٹرسٹ ہے، لیکن یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ یو اے ای از این امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ نے لکسمبرگ کا ذکر کیا، دیکھیں اسپین ایک ملک ہے، اس کی جو مرضی تاریخ ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اسپین نے جو ان کی کوئی جو جہاز جائے گا اسپین سے اسرائیل، اس کو بند کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ کوئی بحری جہاز نہیں اسپین میں گھس سکتا جس نے آگے اسلحہ لے کے اسرائیل تک آنا۔ لیکن ہم او آئی سی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ مسلمان ممالک بھی یہی کریں گے۔ آپ اس وقت ذرا جہازوں کا اسکیڈول دیکھ لیں کہ جب تیل اویو سے اڑتا ہے تو جاتا کہاں۔ اگر دبئی کہہ دے کل کہ دبئی جو ہے all we do is کہ جو آپ کی سویلین فلائٹس ہیں، جس طرح پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا تھا، یہ ایک ایسے وہ مطلب سیکیورٹی ایکٹ ہے لیکن اٹ از ناٹ اے ملٹری ایکٹ، ہم وہ الاؤ نہیں کریں گے۔ سو اس کا ٹرمپ پہ پریشر پڑے گا، اینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ جو لیوریج پوائنٹ ہے وہ ٹرمپ ہونا چاہیے بنسبت نیتن یاہو از دا رائٹ ون، کیونکہ اس سے جو ہے اسرائیل پہ تو پریشر پڑے گا نا، نیتن یاہو جتنا مرضی میسیانک ہو۔ So this is certainly a complex thing، لیکن وہ جو مسلمان دنیا کا ہم کہتے ہیں وہ خاموش ہے، لیکن خاموش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذمت میں آپ 2 تصویر بڑھا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں۔ آپ نے خود اپنے سوالوں میں 2 اہم آپشنز کا ذکر کیا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یار لیٹ اس پروپوز پروایکٹیولی کہ ہمارے خیال میں یہ سولوشن ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو آپ وہ کچھ کر دیں، ٹھیک ہے، آگے نہیں مانیں گے، لیکن آپ ٹیبل پہ کوئی پروپوزل رکھیں تو نا، کہ جناب آپ ایک سیکنڈ اسٹیٹ آج بنا دیں، اس کا یہ بنا دیں، ٹھیک ہے نیتن یاہو نہیں مانتا لیکن ان دا کانورسیشن تو آئے نا۔ سیکنڈ آپ نے جو پروپوز کیا اپنے سوالوں میں، سوال تو آج مجھے کرنے چاہیے آپ سے، وہ آپ نے یہ کیا کہ کم از کم آپ اس قسم کے ایکشن تو لینا جو یورپین ممالک لے رہے ہیں، لیکن اب ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت یہ ہے کہ اب ایکویژن یہ بنی ہوئی کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جی ایک ملیٹنٹ گروپ چلا رہا ہے غزہ کو۔ جب آپ پیلسٹینین اتھارٹی کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں ایک بڑی کرپٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، بیکاز ان کی کرپشن کوئی دنیا سے چھپی نہیں ہوئی۔ مجھے یاد ہے میرے بردر ان لا، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ ایک زمانے میں بی سی سی آئی کے ساتھ تھے، انہوں نے اس زمانے میں بتاتے تھے کہ کتنے فنڈز یہ دائیں بائیں کرتے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی والے، اور کس طرح جائیدادیں بنائی ہوئی انہوں نے دنیا میں۔ تو یہ تو دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا یہ چیز بھی سب سے بڑا عذاب بن گئی ہے پیلسٹینینز کے لیے کہ ان کی کسی طرف ایک کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے؟ نہیں، ضرور بنی ہے، اور خصوصاً جس طرح حماس کو پلے کیا گیا ہے کہ ایز اف اس سے دنیا میں کوئی زیادہ، دیکھیں نا ہم نے بہت ساری ایسی دیکھی ہیں کہ ایک دم جو ہے ایک اٹھتا ہے اور جس کے بارے میں سڈنلی ایک پوری دنیا میں نیریٹو بن جاتا ہے کہ جناب اس سے بری چیز تو کوئی بھی نہیں۔ آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ پرو، مجھے حماس جو ہے یا کسی بھی ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ہمیشہ سوالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اگر تصویریں ہی دیکھنی ہیں تو اس ہفتے آپ نے دوسری تصویریں کیا دیکھی ہیں؟ آپ نے سیریا کے لیڈر جو اتنے ہی بڑے تھے نا ٹیررسٹ ان کی لسٹ پہ، اس سے مارکو روبیو بھی جھپی مار رہے، اس سے باقی دنیا بھی جھپی مار رہی۔ سو جب چینج ہونا تو چینج ہوتی ہے، کرپشن بھی یو آر رائٹ، لیکن آلسو لیٹ اس ریمبر اسرائیل کون سا کوئی بڑا کوئی پاک صاف ہے؟ صحیح بات۔ یاہو کی آپ نے کتنی بار ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس لیے بھی پارٹلی اڑے ہوئے ہیں نا کہ ان کو پتا ہے کہ جس دن ہٹیں گے تو ان پہ کرپشن کی چارجز ہیں نا۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ از وائل دوز اسٹیٹمنٹس آر ناٹ انٹرو، لیکن لاجیکلی صرف وہ بات نہیں ہے، ہاں نیریٹو میں پھر وہ بن جاتا ہے۔ اور حماس اور اکتوبر 7 کو جس طرح پلے کیا گیا ہے ان دا نیریٹو،
کہ جناب یہ کبھی نہیں ہوگا. اور پوری دنیا نے بڑا کنوینئنٹلی یہ چھوڑ دیا ہے, یہ ویسے بھی تو 1 منٹ میں سب بھول جائیں گے. دوسرا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جس علاقے میں حماس نے حملہ بھی کیا تھا وہ بھی خیر اٹ واز اے ill planned move, لیکن وہ علاقہ تھا تو فلسطین کا ہی. سارے علاقے وہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں جنہوں نے آ کے قبضے کیے ہوئے پچھلے 80 سال سے روز لوگوں کو مار رہے ہیں. سیٹلرز بھی آ کے, فوج تو اسرائیلی چھوڑے ان کے سیٹلرز بھی آ کے گولیاں چلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو وہ تو ایک ریالٹی اور ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اسی خبر میں اس نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بڑا کریکٹلی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اور ویسٹ بینک کی انیکسیشن وغیرہ کی بالکل کوئی چیز نہ کریں, یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کوئی وزن ہوگا اس میں؟ کیونکہ وہ آگے سے لکھتا ہے کہ ساتھ ہی ان کو ایک سینئر اسرائیلی ڈپلومیٹ نے کہا یروشلم ڈز ناٹ فیل دیٹ دا وارننگ مارکڈ این اینڈ ٹو دا ڈسکشن اینڈ نیتنیاہو plans to discuss the matter with US. ٹھیک ہے, سن لی بات, کہہ دیا آپ نے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا ذہن بدلے گا تو نیتنیاہو کنٹرول میں آئے گا. I think that is generally correct. I think ہر ایک دیکھیں, اور یہ مجھے نوانس بات کرنے دیجیے گا, ہم ہمیشہ سے یہ ہے ایک ویو کہ اسرائیل کی پوزیشن تب چینج ہوگی جب امریکہ کی ہوگی. Now I think that is generally true, لیکن it has also softened in the way کہ اس وقت آپ کا اسرائیل میں نیتن یاہو جو ہے وہ جس کو میں میسیانک کہہ رہا ہوں نا, وہ اس قدر ایک ڈریون ایجنڈے پہ چل رہا ہے کہ we have seen him also ignore امریکہ اینڈ ٹرمپ, جیسے قطر میں فار ایگزامپل, اس بلیف پہ کہ یار ایک تو یہ کہ میرا کاز اتنا سچا ہے ان کی نظر میں, دوسرا یہ کہ میری جو سپورٹ ہے پولیٹیکل امریکن کانگریس میں وہ اتنی تگڑی ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ تگڑی ہے. بائیڈن کے وقت پہ تو یہ بہت ظاہر تھا, نیتن یاہو بلیو کہ بائیڈن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے امریکن پالیسی پہ جتنا میں ہوں, رائٹ, اور ٹرمپ لیس سو بیکاز دے آر ان دا سیم پیج. سیکنڈ جو آپ نے کوٹ کیا وہ میرے خیال میں بالکل درست ہے. آئی ڈو تھنک کہ اٹ از لائکلی, مجھے پتا تو نہیں ہے بٹ اٹ از ویری لائکلی کہ ٹرمپ نے یہ وارن کیا ہوگا, اینڈ اٹ از ویری لائکلی کہ اسرائیل نے سن کے کہا ہوگا اچھا جی ٹھیک ہے, لیکن اتنا سیریسلی نہیں لیا ہوگا. Because that I think is the relationship between them now. Sir, last 20 seconds, a quick answer. اگر ایک پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے نارتھ لیڈران کی ٹرمپ کے ساتھ اور یہ پلان کی چیزوں پہ کی چیزیں اگری بھی ہوئی ہیں, کتنی پاسبلٹی ہے کہ اگر ٹرمپ کو یہاں نظر آ رہا ہو کہ یہ بات بن سکتی ہے تھوڑی بہت چینجز کر کے, کہ وہ نیتن یاہو پہ بڑا ہیویلی لین کرے گا, یا آپ کے خیال میں اس کے بس میں ہے ہی نہیں اب ایک حد سے زیادہ لین کرنا اس کے اوپر؟ آئی تھنک کہ بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ لین کرے گا, اینڈ ہی ہیز ناٹ لین جتنا وہ کر سکتا ہے. آئی ڈو تھنک کہ جو ایک ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو وہ کہے گا اور اسرائیل کہے گا یس سر پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں. آئی آلسو تھنک, اور میرے لیے یہ سب سے بڑی سرپرائز ہے اس وقت, آئی ڈو تھنک کہ ٹرمپ ڈیسپریٹلی سرچ کر رہا ہے فار سولوشنز. وہ اسی لیے مسلمان لیڈروں سے مل رہا ہے, وہ اسی لیے شاید پاکستان سے بھی مل رہا ہے, باقیوں سے, بیکاز ہی وانٹس ٹو فائنڈ اے سولوشن اینڈ ہی از فگرڈ آؤٹ کہ صرف اس کے کہنے سے نہیں ہو جائے. ہی ہیز ٹرائیڈ دیٹ. نہ اس کا وہ ریویرا پلان اس طرح چلا, نہ نیتن یاہو کو منع کرنے سے کچھ ہوا. ہی ہیز ریئلائزڈ کہ دیر از اے ریزن وائی دس ہیز بین سو ڈیفیکلٹ. چلیں لیٹس ہوپ منڈے کو کیا ہوتا ہے, کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ڈاکٹر عادل صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ حسین حقانی ہوں گے.